السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے طلباء سے قیمتی باتیں، جن باتوں سے طلباء کو فائدہ پہنچتا ہو وہ باتیں جو ہے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا قوت حافظہ ایسا تھا کہ لاکھوں حدیثیں ان کو یاد تھیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بصرہ تشریف لے گئے تو اہل بصرہ نے ان کا استقبال کیا اور پورے شہر کے لوگ نکل کر باہر آ گئے استقبال کرنے کے لیے۔ استقبال کرنے کے بعد انہوں نے آپ کو ایک محفل میں بٹھایا۔ یہ بات ذرا توجہ سے سنیے۔ انہوں نے پہلے پلاننگ بنائی کہ یہ حافظ الحدیث ہیں، ہم ان کو پرکھیں گے کہ یہ کیسے حافظ ہیں۔ انہوں نے 10 بندوں کو تیار کیا اور ہر بندے نے 10 احادیث یاد کر لیں، مگر کہیں متن میں اور کہیں سند میں ہر حدیث میں فرق ڈال دیا۔ اچھا، جب کسی کا تعارف کرایا جائے کہ یہ حافظ الحدیث ہیں اور ان سے کہا جائے کہ حدیث سناؤ تو ان کا دل تو چاہتا ہے کہ جو مجھے کہا جائے سب آتا ہو۔ پہلے تو ان لوگوں نے اتنے بڑے مجمع میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کرایا کہ جناب بڑے امام ہیں، حافظ ہیں، لاکھوں حدیثیں یاد ہیں۔ انہوں نے خوب تعریفیں کی۔ اس کے بعد ایک بندہ کھڑا ہوا کہ جی جناب مجھے کچھ حدیثیں پہنچی ہیں، ذرا سنیں آپ کو پہنچی ہیں کہ نہیں۔ چنانچہ انہوں نے پہلی حدیث پڑھی، مگر اس حدیث کی سند میں یا متن میں کہیں فرق کر دیا۔ انہوں نے پڑھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ حدیث پہنچی ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا۔ اب ایک کو تو بندہ کہہ سکتا ہے لا۔ اس نے دوسری حدیث پڑھی تو فرمایا امام بخاری نے لا۔ انہوں نے تیسری پڑھی تو امام صاحب نے فرمایا لا۔ انہوں نے چوتھی حدیث پڑھی، امام صاحب نے فرمایا لا۔ اب عام بندہ تو سمجھے گا کہ واہ بھائی واہ، یہ کیسے حافظ الحدیث ہیں کہ جو ان سے پوچھا جا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ لا، یعنی نہیں، اسے تو کچھ نہیں آتا۔ پھر دوسرے نے پوچھا، تیسرے نے پوچھا، انہوں نے 10 احادیث سنائی تو انہوں کو بھی وہی جواب ملا لا۔ 10 بندوں نے 100 حدیثیں پوچھی،
انہوں نے سب کے جواب میں کہا کہ لا. کہا پتہ ہے ان پر کتنا نفسیاتی بوجھ پڑا ہوگا. اللہ اکبر، واقعی بہت بڑا بوجھ، بہت بڑا امتحان تھا، مگر وہ لا کہتے رہے. جب سب بندوں کے جواب میں لا کہا تو اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی دیکھو، آپ حضرات نے جو حدیثیں پوچھی ہیں نا، اب ذرا سنو. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث پڑھی جو اس بندے نے غلط متن یا سند کے ساتھ پڑھی تھی، اور پھر فرمایا کہ اس بندے نے اس حدیث میں یہ غلطی کی ہے. پھر فرمایا کہ مجھے یہ حدیث یوں پہنچی ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ امام صاحب نے ان کے غلط متن یا سند کی جو روایات تھی تو اس کے سوا اسے اسی ترتیب کے ساتھ پہلے سنایا، اور ساتھ ساتھ ہر حدیث کا صحیح متن بھی سنایا، سند کے ساتھ سناتے گئے. علماء فرماتے ہیں کہ 100 حدیثوں کو یاد کر لینا یا سنا دینا امام صاحب کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. حیران کن بات تو یہ تھی کہ پوچھنے والوں نے جو خلط ملط کر کے پوچھا تھا ان سے ایک ہی دفعہ سن کر ان کی بھی 100 باتیں یاد رہ گئیں، اور ترتیب بھی وہی سن رکھی. یعنی جس ترتیب سے وہ احادیث سنے اسی ترتیب سے امام صاحب نے وہ صحیح احادیث جو ہے پیش کر دی. واقعی ایسا حافظہ تو لاکھوں کروڑوں میں کسی ایک کا ہو سکتا ہے. ایسا حافظہ تو واقعی قابل تعریف، قابل تعجب ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایسی قوت حافظہ تھی کہ بس دماغ میں فوٹو کھینچ لیتے تھے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے. یہ ایک انعام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں. قوت حافظہ تیز ہو جاتی ہے، چھاپ لگ جاتی ہے، اور جب انسان شیطانی خیالات کا شکار رہتا ہے بس پھر پڑھی ہوئی باتیں بھی یاد نہیں رہتی. ان حضرات کی یادداشت حیران کن حد تک تیز تھی، یہاں تک کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، ظاہری بینائی چلی گئی تھی. ایک دفعہ حرمین شریفین کے سفر پر جا رہے تھے، اونٹ پر سوار تھے. اب اونٹ ویسے بھی اونچا ہوتا ہے، اور جو بندہ اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے ماشاءاللہ وہ کافی اونچا پہنچا ہوا ہوتا ہے. اگر سڑک کے ادھر ادھر درخت اگے ہوئے ہوں تو ڈر رہتا ہے کہ سر کو نہ لگے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اونٹ پر سوار جا رہے تھے کہ ایک جگہ امام صاحب نے سر بالکل نیچے جھکا لیا. لوگ بڑے حیران ہوئے، آگے جا کر پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. تو پوچھنے والے نے پوچھا حضرت آپ نے سر ایسے کیوں جھکا لیا؟ فرمانے لگے وہ جو درخت تھا اس کی شاخوں سے بچنے کے لیے میں نے سر نیچے جھکایا. حضرت یہاں تو درخت کوئی نہیں. پوچھنے لگے کوئی نہیں؟ جی ہاں، کوئی درخت نہیں ہے یہاں پر. حضرت یہاں تو درخت ہے ہی نہیں پہلے ہی سے. فرمانے لگے رک جاؤ. سب رک گئے. فرمایا کہ علاقے کے لوگوں سے پتہ کرو کہ یہاں پر پہلے درخت تھا جسے کاٹ دیا گیا یا درخت تھا ہی نہیں. خادم نے کہا کہ حضرت میں پتہ تو کر کے آتا ہوں، مگر یہ اتنا بڑا مسئلہ تو کوئی نہیں ہے. فرمانے لگے کہ نہیں، مسئلہ ہے، اس لیے کہ میری یادداشت مجھے بتاتی ہے کہ یہاں درخت تھا. اگر مجھے بھول ہو گئی ہے تو پھر آج کے بعد میں حدیث نقل کرنا بند کر دوں گا، کیونکہ میری یادداشت ٹھیک نہیں رہی. اس لیے اس کی ابھی پرکھ ہونا ضروری ہے. چنانچہ علاقے سے جب پوچھا گیا، اہل علاقہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں یہاں درخت تھا، مسافروں کے لیے مشکل ہوتی تھی
टहनियाँ नीचे आ जाती थीं, हमने 2 दरख्त जड़ से ही निकाल दिए। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हदीस की रिवायत को आइंदा जारी रख सकता हूँ, रखूँगा इंशाअल्लाह। ऐसी क़ुव्वत हाफिज़ा उनको परवरदिगार ने नवाजी थी। अल्लाहु अकबर। ये कैसे मिलती है? तक़वा और परहेजगारी से मिलती है, वैसे ही मिलना मुश्किल है। इस किस्म के वाक़यात कुतुब में बहुत लिखे हुए हैं। हैरान कुन हद तक इमाम अबू ज़रआ के वाक़यात बहुत कसरत से लिखे गए हैं। आप मुहद्दिस थे और हदीसें बहुत याद थीं। उनके ज़माने में एक नौजवान की शादी हुई। शादी को अभी थोड़ा अरसा गुजरा था कि एक दिन वो दर्स सुनने के लिए आया, तो उसे देर तक इमाम साहब का बयान सुनने के लिए बैठना पड़ा। घर जाते हुए बहुत देर हो गई। बीवी इंतज़ार में थी। उसने पूछा, आज आप बहुत देर से आए? उसने कहा कि मैं वहाँ दर्स में बैठा रहा। बीवी गुस्से में थी, कहने लगी, तुम लेट आते हो, रोज देर कर देते हो, ये क्या तरीका बनाया हुआ है, वगैरह वगैरह। बात बढ़ गई और झगड़े में पड़ गई। जब झगड़ा बढ़ गया तो बीवी कहने लगी कि तुमने इल्म हासिल करना है, तुम्हारे उस्ताद को तो कुछ आता भी नहीं। वो नौजवान अपने मुताल्लिक़ तो बातें बर्दाश्त कर लेता, मगर जब उसके उस्ताद के मुताल्लिक़ बीवी ने ये बात कर दी तो गुस्से में आकर कहा, अच्छा, अगर मेरे उस्ताद को 1 लाख हदीसें याद ना हो तो तुझे 3 तलाक, चल फारिग। तो तलाक 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 कह दिया। अब रात तो गुजर गई। सुबह दोनों के दिमाग जब जरा ठंडे हुए तो होश ठिकाने आ गए। बीवी ने कहा, जी मशरूत तलाक है, अब बताएं कि अगर शर्त पूरी होती है तो तलाक नहीं हुई, और अगर शर्त पूरी नहीं हुई तो तलाक हो गई, अब क्या करें? नौजवान ने कहा, अच्छा, मैं पता करके आता हूँ, मैं खुद तो नहीं बता सकता। चुनांचे वो अपने उस्ताद की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी नालायकी की दास्तान सुना दी कि हज़रत, मुझसे ये गड़बड़ हो गई, अब आप बताएं कि तलाक वाक़ई हुई या नहीं हुई। ये बात सुनकर अबू ज़रआ रहमतुल्लाहि अलैह मुस्कुराए और फरमाने लगे कि जाओ मियाँ, बीवी के साथ अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारो, इसलिए कि 1 लाख हदीसें मुझे इस तरह याद हैं जैसे आम लोगों को सूरह फातिहा याद होती है। अल्लाहु अकबर। 1 लाख हदीसें। देखा, ये तो हमारे हजरात और हम उनके काफिले के पीछे चल रहे हैं। आगे आगे वो हैं और पीछे पीछे हम हैं। अजीज तलबा, हमें ये जवान मुहद्दिसीन के साथ निस्बत है, ये बड़ी इज्जत है, ये अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा इनाम है कि इसी रास्ते पर हम भी चल रहे हैं। अगरचे उनमें और हम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन मंजिल उनकी और हमारी एक ही है। ट्रेन चल रही थी, फर्स्ट क्लास का एयर कंडीशन खूबसूरत डब्बा जहां ख़त्म होता था, वहां थर्ड क्लास का टूटा फूटा डब्बा जुड़ा हुआ था। फर्स्ट क्लास के डब्बे ने थर्ड क्लास के डब्बे से कहा, मैं तो बिल्कुल नया हूँ, एयर कंडीशन जो है लगा हुआ है और लाइनिंग बेहतरीन है, कालीन बिछे हुए हैं और मेरे अंदर बैठने वाले अजीम लोग हैं, मालदार लोग हैं, तो क्या तू क्या भंगड़ किस्म का मेरे साथ लग गया है? चलता है तो चूं चूं की आवाज़ें निकलती हैं तेरे अंदर से। तेरे अंदर बैठने वाले मामूली दर्जे के लोग हैं, तेरी कीमत भी मामूली, जंग लगा हुआ है, चल मेरा पीछा छोड़। तो थर्ड क्लास के डब्बे ने कहा, मैंने मान लिया कि आपकी शान बड़ी ऊंची है, आप फर्स्ट क्लास के हैं और मैं थर्ड क्लास का हूँ। सब लोग मुझे कम नज़र से देखते हैं, जंग आलूद हूँ, मेरी कुर्सियाँ भी टूटी फूटी हैं और सब कुछ जो आप कहते हैं
میں اس سے بھی برا ہوں، لیکن ایک بات بڑی پکی ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ تھرڈ کلاس ڈبے نے کہا وہ یہ کہ میری کنڈی تمہاری کنڈی کے ساتھ پھنسی ہوئی ہے، اب میاں جہاں جاؤ گے وہیں میں مجھے پہنچ جانا ہے۔ اگر تم فلاں شہر کے اسٹیشن پر پہنچو گے تو میں بھی اسی شہر کے اسٹیشن پہنچوں گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ دارالعلوم میں داخلہ لے لیا تو آپ نے ان کے قافلے کی ٹرین کے ساتھ کنڈی پھنسا دی۔ اب ہم نالائق بھی ہیں، نااہل بھی ہیں اور کمزور بھی ہیں، جو کہا جائے سب ٹھیک ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ الحمدللہ کنڈی پھنس گئی۔ جس راستے پر وہ قافلہ چل رہا ہے اسی راستے پر ہم چل رہے ہیں، یعنی صحیح راستہ، دین کا راستہ، قرآن و حدیث کا راستہ۔ اب ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم نے کنڈی پھنسا لی تو پھر ہم اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کر کے اچھا بنا لیں، تاکہ ان کے ساتھ کچھ مشابہت پکی ہو جائے۔ تیرے محبوب کی یا رب مشابہت، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ ہم سب نے صورت تو بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اب اس کو حقیقت بنوانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ من طلب فقد وجد، جو طلب کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ یہ کام آسان ہے، اتنا بڑا قدم جب اٹھا دیا اب اگلا قدم تو چھوٹا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیجئے، دل میں یہ عہد کر لیجئے کہ میں نے کوئی کام شریعت و سنت کے خلاف نہیں کیا اور نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ بڑے حضرات کے ساتھ نسبت ہے، یہ راستہ ادھر کو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس راستے پر اس بندے کو نہیں چلنے دیتے جس کے اندر منافقت ہوتی ہے، وہ نکھیڑا کر دیتے ہیں۔ جیسے کسی دوسرے ملک جا رہے ہوں تو ایئرپورٹ پر چیک کرنے والے کاغذات دیکھتے ہیں، اگر کسی کے کاغذات ٹھیک نہ ہوں تو کہتے ہیں کہ جاؤ بھائی تم ادھر اور ٹھیک کاغذات والے آگے جاؤ۔ تو ایسا نہ ہو کہ جب ہمارا نامہ اعمال اوپر پہنچے تو کہہ دیا جائے کہ غلط کاغذات والے ادھر نہ آئیں، ادھر کو جائیں، دوسرے طرف جائیں۔ اس لیے یہ ڈرنے والی بات ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ نے یہ طرز زندگی اختیار کرنے کی توفیق بخش دی تو اب اس کو صورت نہ رہنے دیں بلکہ حقیقت میں بدلنے کی کوشش کریں۔ مگر یہ سودا ہے بڑا، وہ عظیم حضرات ہیں، عظیم ہستیاں ہیں، اس لیے یہ ڈرنے والی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ طرز زندگی اختیار کرنے کی توفیق بخش دی تو اب اس کو صورت نہ رہنے دیں بلکہ حقیقت میں بدلنے کی کوشش کریں۔ مگر یہ سودا ہے بہت بڑا، اور عظیم حضرات ہیں، عظیم ہستیاں ہیں جن کے پیچھے پیچھے ہم کو چلنا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ مجھے میرے احبہ سے جلدی ملا دے، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان سے جلدی ملا دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے عاشق صادق ہیں، تو وہ کون ہیں جن کے بارے میں آپ بیٹھے دعائیں مانگ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثوبان تم عاشق صادق ہو اس لیے کہ تم نے مجھے دیکھا ہے
میری محفل پائی ہے، قرآن اترتے دیکھا ہے، میرا دیدار کیا ہے۔ صوبان میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، وہ فقط کتابوں میں میرے تذکرے پڑھے ہوں گے، اپنے اساتذہ سے میری باتیں سنی ہوں گی، وہ میرے بارے میں غائبانہ پڑھ کر اور سن کر ان کے دل میں ایسی محبت پیدا ہو جائے گی کہ وہ میری ہر سنت کو پورا کریں گے، میری اتباع کریں گے، اور اگر ان کے بس میں ہوتا کہ اپنی اولادوں کو بیچ کر میری زیارت کر سکتے تو وہ بھی کر گزرتے، ایسی محبت ہوگی۔ صوبان میں اپنے ان چاہنے والوں کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ ان چاہنے والوں کو جلدی ملا دے، اللہ تعالی ہمیں بھی اس جماعت میں شامل فرما دے۔ پروردگار جو کچھ کے کہا گیا سنا گیا اس عاجز کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین اور ایمان کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ حدیثوں پر مکمل چلنے کی، سنتوں پر باقاعدہ پابندی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صل وسلم على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔